بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج بھی کافی مصروفیت تھی، پر ٹائم نکال کر جو ہے ویلاگ بنا رہا ہوں۔ گھر پہ ہی ہوں، کہیں گئے ہوئے تھے تو بس ابھی آگے آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ ایک ویلاگ بنا لیتا ہوں اور میرے سب دیکھنے والوں کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ اور کچھ نے قربانیاں کر لی ہوئی، کچھ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا سلسلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، کوئی اور آگے پیچھے کام ہے۔ قربانی جو ہے نا وہ ایک جذبے کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، محبت کا نام ہے، تابع داری اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ جہاں نام قربانی آ جائے نا کہ بھئی یہ قربانی دے دو، تو وہاں کام آسان ہو جاتے ہیں۔ قربانی دینے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے اسی قربانی کے حساب سے اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ جہازوں پہ کیسے جاتا ہے، کیونکہ میں نے باتیں جہاز کی کرنی ہے، پر اس کا جو بیس ہے، جو اس کا جو قربانی، اس سے اور قربانی کیا دینی پڑتی ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور بات شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ میرے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ قربانی دیں، یہ ہوتی ہے آپ نے قربان کے جانور کو آپ نے ذبح کیا، قربانی دے دی۔ اب یہ قربانی آپ نے دینی ہے کہ اس کے جو علائش وغیرہ ہے، جو اس کا سارا غالبہ ہے گوشت کے علاوہ، وہ تو آپ سنبھال دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو اور چیزیں ہیں ان کی قربانی یہ ہے کہ ان کو پراپر جگہ پہ پہنچایا جائے کہ جس سے کی وجہ سے اور مسائل پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ کسی ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں، میں کہیں پہلے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں، آج میں مزید بتا دوں کہ رہتے ہیں تو اپنے اس رہائش کو کہیں پھینکنا ہے یا کہیں رکھنا ہے، کرنا ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو فوراً اٹھوا دیں۔ ایک تو اس کے آپ کے محلے میں آگے پیچھے اس کی نا وہ جو ایک بدبو وغیرہ ہوتی ہے کرنے کی ہوتی ہے، وہ جو تو وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پراپر ایک جگہ جہاں پہ ڈیمپ ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی آگے سے فوراً اٹھائی جا رہی ہیں، اسٹاک نہ ہو، تو اس سے وہ کریں، کیونکہ جتنا ہی آپ لیٹ کریں گے اس کے اوپر چیلیں آئیں گی، کوے آئیں گے، پرندے آئیں گے، اور وہ جہازوں کے لیے سمجھو کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنی اس لائف میں جہازوں کو ڈیمیج ہوتے ہوئے، اور آپ آج سنتے بھی ہوں گے جی وہ جی فلاں جہاز کے ساتھ پرندہ ٹکرا گیا، اس کے انجن خراب ہو گیا۔ یہ ٹربائن انجن ہوتے ہیں نا، ان کا معاملہ ایک اور ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں، اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پر یہ دونوں چیزیں جہازوں کے لیے، یہ چیزیں جہازوں کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ یہ حساب لگا لیں کہ آپ کہیں اوپر کھڑے ہوئے ہیں کسی بلڈنگ پہ، تو آپ اگر نیچے پتھر پھینکیں گے نا، تو اس کی جو سپیڈ ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ نارمل سپیڈ سے ڈبل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب جہاز جب اڑ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی ذرا چیز بھی ٹکراتی ہے نا، وہ اتنی طاقت سے اس کو ہٹ کرتی ہے اور اتنی طاقت سے وہ اس کو زخمی اور جہاز کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اور بعض ڈیمیج ایسے ہوتا ہے، فلائٹ کنٹرول ہو گئے یا اس کا انجن کا ایکسیسریز ہو گئے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاز کے انجن بند ہو جاتے ہیں، جہاز کریش ہو جاتے ہیں۔ اگر چھوٹے جہاز ہیں، اس کی ونگ جو ہے، میں نے خود دیکھے، ہمارے کئی ایسے ہوئے ہیں، کسی کے پراب میں مسئلہ ہوا ہے، پروپیلر میں مسئلہ ہوا ہے، اس میں اس نے ڈیمیج کیا، اور کبھی اس کے ونگ جو ہے، اس ونگ کو لگا اور ونگ کو پھاڑتا ہوا وہ پھنس گیا۔ اس کے جو ہوتے ہیں، جو اس کے ونگ پر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ پھنسے ہوئے میں نے خود نکال لیا اپنے ہاتھوں سے، اتنے زور سے۔ آپ تصور کریں کہ ہوا میں کو میں خود
हवा में एज ए क्रूचीफ मैंने जो फ्लाई किया है, और अगर आप जो भी हाथ से ना थोड़ा सा बाहर निकालें तो ये पता चलेगा कि आपकी उंगलियां जो है ना इसकी टूट जाएंगी, इतनी स्पीड होती है, इतना प्रेशर होता है हवा का। और उसी प्रेशर के साथ जब चीज़ लगती है जहाज़ में आकर तो वो उसका तहस नहस कर देती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिस कल जो है वो कम जो है ना वो होगा, क्यों कल जो एक्टिविटी जो थी जो अमले की वो थोड़ी तेज़ होगी। जैसे दिन गुजरते थकावट होती है, बंदा थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, पर आपने ये मद्देनज़र रखना है कि इसको आप चलते फिरते कहीं भी होते हैं तो आप इसे ध्यान रखें, ख़ासकर एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जहाँ पे भी आप हैं उसको आप फ़ौरन कहें जी इसको उठाएं, क्यों एयरपोर्ट है, जहाज़ की लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा। ये परिंदे जब आते हैं उड़ते हैं तो वो किसी टकरा गए तो जहाज़ों में इंसान बैठे होते हैं, बहुत ज़िंदगियाँ होती हैं और वो कम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इसी अल्फाज के साथ कि कुर्बानी आपने ये कर दी, दूसरी कुर्बानी आपने ये करनी है कि आपने इस लाश को उठवाना है, उसको महफूज जगह पे रखवाना है, और ताकि इंसानों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें सेहत के हिसाब से भी और जहाज़ में उड़ने वालों के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेस में थोड़ा चौड़ा होता है, एकदम से चौड़ा हो गया, गैप चौड़ा एकदम। नहीं पता है क्या है, वो ब्रेक पे पाँव रखा होगा एकदम, पावर देखिए जो है ना ब्रेक छोड़ा होगा तब पावर। इससे तो ये पकड़ियो। पार्टी में गए। हाँ जी। अच्छा सर एक बात बताएं चुप कर। यार, ये हटिया हटिया पाँव के नीचे आ जाएगा खड़े। मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए, मोबाइल लीजिए।